अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وإن امرأة خافت من بعلها شذوذا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے زیادتی یا بے رخی کا تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے۔ البتہ انسانی نفس پر لالچ مسلک رہتا ہے، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ایک نشوز تو وہ تھا جس کا تذکرہ اسی صورت میں عورت کے لیے ہوا تھا، اور جن عورتوں سے تمہاری سرکشی کا اندیشہ ہو، یعنی وہ عورتیں، وہ بیویاں جو خاوند سے سرکشی کرتی ہیں، ان کے احکام نہیں مانتی، ان کی اطاعت نہیں کرتی، اپنی ضد پر اڑی رہتی ہیں۔ ان کے بارے میں حکم تھا کہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے۔ اب یہاں ذکر ہے اس نشوز کا جس کا اظہار خاوند کی طرف سے ہو سکتا ہے، یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہو، اس کے حقوق ادا کرنے میں پہلو تہی کر رہا ہو، اپنی قوامیت کے حق کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہو، بے جا روک ڈالتا ہو، دھونس دیتا ہو، یا بلا وجہ ستاتا ہو، تنگ کرتا ہو اور تنگ کر کے مہر معاف کروانا چاہتا ہو، یا اگر بیوی کے والدین اچھے کھاتے پیتے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اسے بلیک میل کر کے اس کے والدین سے دولت ہڑپنا چاہتا ہو، اور عورتیں بیچاری ظلم و ستم کی اس چکی میں پستی رہتی ہیں۔ آیت زیر نظر میں اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا، یا اگر شوہر زیادتی کر رہا ہو اور وہ بیوی کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو، یا اس کی طرف میلان ہی نہیں رہتا ہو، کوئی نئی شادی رچا لی ہو اور اب ساری توجہ نئی دلہن کی طرف ہو۔ یہاں صلح سے مراد یہ ہے کہ سارے معاملات باہم طے کر کے عورت کھلا لے لے، لیکن کھلا لینے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں جبکہ عورت کو مہر چھوڑنا پڑے گا، اور اگر لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا۔ مرد چاہے گا کہ میرا پورا مہر واپس کیا جائے، بلکہ عورت چاہے گی کہ مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے۔ یہ مضامین سورہ بقرہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ تم مرد ہو، مردانگی کا ثبوت دو، اس معاملے میں اپنے اندر نرمی پیدا کرو، بیوی کا حق فراخ دلی سے ادا کرو۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ و تفصیل بیان کی ہے، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو اس کے بارے میں بتایا گیا بیوی کو کیا کرنا چاہیے۔ بیوی کھلا لے لینی چاہیے بیوی کو، یا پھر اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر بیوی جو ہے وہ نکچڑی ہے، وہ اپنے شوہر کو صحیح وقت نہیں دیتی، وہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، وہ دوسرے مردوں میں لگی، اس طرح کچھ بھی ہو اگر، تو پھر اس کے بعد ذکر بھی آیا تھا۔ لیکن اب اس بار مرد کا آئے کہ اگر مرد خراب ہو۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور سمجھ میں آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔